الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے کامیابی اور کامیابی کے بہت سارے صفات بیان کیے قرآن کریم میں. کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا، ان صفات کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نقل فرمایا. جیسے 18ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان کیا اور مومنین نے جملہ فرمایا کہ کامیاب وہ شخص ہوتا رہتا ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے، جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے، وہ مومن اور وہ ایمان والا کامیاب ہوگا. جیسے قرآن کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین ایمان والے. سب سے پہلی صفت بیان فرمائی کہ ایمان لانا، وہ کامیاب شخص ہے. تو اس سے پتہ چلا دنیا کے اندر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے پاس مال و دولت ہو، طاقت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، یا اس کے پاس جو کچھ بھی ہو عزت کے لحاظ سے، وہ کامیاب نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم کی کتاب سچی ہے. کامیاب ایمان والے ہو گئے ہیں، لیکن ایمان والا ہی کامیاب ہے. اور پھر اللہ جل فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. کامیاب وہ لوگ ہیں. تو سب سے پہلے صفت بیان کریں کہ ایمان والا ہونا، پھر نماز کا پابندی کرنا اور اس کے ساتھ خشوع اختیار کرنا، وہ کامیاب ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب وہ شخص ہے جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کامیاب وہ شخص ہے. لیکن اگر فضول باتوں میں اور بیکار باتوں میں، اللہ کو باتوں میں اگر مبتلا ہو گیا تو وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ کامیاب لغو باتوں سے اعراض کرنے والا شخص ہے، فضول باتوں سے اعراض کرنے والا شخص ہے. فضول باتوں میں تمام چیزیں آ گئی، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا حسد کرنا، کسی پر تانا زنی دینا، یہ لغو باتوں میں آ گئی. والذین هم عن اللغو معرضون، اس کے اندر ایک انسان کا نقصان ہو رہا ہے. والذین هم للزکاة فاعلون، کہ کامیاب وہ شخص ہے جو زکات ادا کرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی. والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو غلط راہ پر نہیں لے کر جاتے.
کاموں میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ نکاح کے ذریعے اپنے کام کو ہی کیا ہے پورا کرتے ہیں کامیاب ہو شخص ہے، یعنی اپنی شرکات کی حفاظت۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ اب پھر اگلا جملہ فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اس صفت کو اختیار کرنا ہے، اگر جو بھی اس سے حد تجاوزی کرے گا اور جو بھی اس سے آگے بڑھے گا تو یاد رکھو فاولئک هم العادون، یہ حد تجاوزی کرنے والا ہوگا۔ یہ تو یہاں تک یہ صفت بیان کی گئی تھی۔ اب ہمارا اصل مقصود کی طرف ہم آتے ہیں، جو آیت کریمہ سے ہمارا مقصود تھا، اس کی بہت ساری صفات اور اس کی تفصیل کوئی موقع پر بیان کریں، لیکن یہاں پر اصل مقصود قرآن کریم نے اللہ جملہ فرمایا 18 پارے کے اندر والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، وعهدهم راعون، اور جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کیا فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم، کہ کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی امانتوں میں اپنی امانت کی امانت داری کرتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے، وعدیم راعون، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ صفتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے چھٹی صفت بیان کی کہ امانت داری اختیار کرنا۔ یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اس صفت کو بیان کیا کہ امانت داری اختیار کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑی فضیلت بیان کی کہ امانت میں جو خیانت کرتا ہے، امانت میں قرآن کریم نے بھی جملہ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں امانت داری کرنے کا حکم دیتا ہے نا، امانت داری، امانت میں خیانت کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ امانت داری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ میرے صحابہ یہ بات یاد رکھنا کہ منافق کی 3 علامتیں، وہ ظاہری طور پر تو مسلمان نظر آئے گا، لیکن یاد رکھنا جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وہ منافق کہلائے گا، وہ مسلمان کہلائے گا نہیں بلکہ منافق کہلائے گا۔ اب پہلا جملہ فرمایا اللہ کے نبی نے اذا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں، فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایک مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے،
کسی کا قرض لیا دینے کے لیے تیار نہیں، وعدہ کر رہا ہے 1 مہینے کا لیکن دینے کے لیے تیار نہیں۔ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر، مسلمان بڑے پریشان تھے اور یہود کا بڑا علاقہ ہے، تمام اللہ کے نبی علیہ السلام نے محاصرہ کر لیا امت مسلمہ کو بچانے کے لیے، اور اس طرح ہی بہت دن چلتے گئے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، چرواہا جس کا نام حدیثوں میں اسود آتا ہے، اس نے دیکھا کہ دیکھو میں بکریاں چلانے والا کالا پلوٹا، دیکھو تو صحیح یہ جو اندر آئے ہیں ان کا بادشاہ، اور یہ پورا قبیلے کا محاصرہ کر لیے ہے، اور یہ بڑے سردار کہتے ہیں کہلاتے، اور یہ نبی وقت ہے کہ ان سے جا کر ملا جائے۔ تو جب وہاں کہتے ہیں صحابہ کی کچھ جماعت ہوئی، اللہ کے نبی ان سے اجازت چاہ کے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں آپ کے بادشاہ سے، تو صحابہ نے کہا کہ ہمارا بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے قائد ہے جس کی رہبری اور سرپرستی میں ہم چل رہے ہیں۔ مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے آپ کو بادشاہ اور بڑا نہیں سمجھا، یعنی ہم ان کی رہبری اور سربراہی میں کیا ہے کام کرتے ہیں، یہ چیزیں فرمایا۔ پھر اللہ جملہ فرمایا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کیا مجھے ملے کہ آپ کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا اس ہمارے نبی کے کوئی محل تو نہیں ہے، وہ ایک جھوپڑی میں آرام کر رہے، وہاں پر جا کر مل لو۔ کیا وہ مجھ سے ملے کہ میں تو کالا کلوٹا ہوں، بدبودار ہوں، اور میری بدبو بھی بدن سے آ رہی ہے، میری دنیا کے اندر کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہے، میں بکریاں چرانے والا ہوں، کیا وہ تمام چیزوں کو مان لیں گے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ سے ملیں گے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے بکری لے کر اسود، اور کہا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے نبی تم کون ہو؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یکتا معبود ہونے کی دعوت دیتا ہوں، کہ تم کسی کو ماننا ہے تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، اور کسی کی ماوزاری نہیں کرنا ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اور مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ تمام چیزوں کی بات کے اس کو اسلام سمجھایا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں مسلمان ہو گیا تو مسلمان مجھے کیا درجہ دے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصغر کہ تم چاہے کالے کلوٹے ہو، بدبودار ہو، لیکن یاد رکھو اللہ رب العزت تمہیں ایسا مقام دے گا کہ صحابہ ایسے مقام دے گے تو اپنا بھائی بنا کر تمہیں گلے سے لگائے گی، اور یہ تمہاری بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور اس نے تمام باتیں سنی کہ اسلام ایسا تعلیم دیتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، دشمن کے ساتھ بھی اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر اس نے اسود نامی شخص سے لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت ساری چیزیں سیکھی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں تو اب تابع ہو گیا، میں ایمان لا لیا، اب آپ حکم دیں کہ کیا کرو؟ تو اللہ کے نبی چاہتے جو بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے تو آ جا، ابھی تمام چیزیں ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا جو ہمیں بیان کر رہا ہے، یہ بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اسود تو بکری چلانے والا ہے، تمہیں یہ بکریوں کو دوسرے کی بکریاں ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ جن مالکوں کی یہ بکری اس کو پہنچا کر آ جائے۔ حالانکہ دشمن کی بکریاں اجازت ہے اسلام میں کہ اگر دشمن سامنے کیا ہے قتل و قتال کی غارت گیری کرے، دشمن ہو جائے، اس کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے اور اس کو کیا ہے نیست نابود کر دیا جائے، تمام چیزیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا حالت کارزار اور جنگ کے میدان میں ہونے کے باوجود بھی کیا کرے، امانت کی کتنی خیال اور پاسداری کر رہے کہ فرمایا کہ بکریوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا کے آ جائے۔ اذا وعد اخلف واذا حدث كذب واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جاتی ہے تو وہ لوگ خیانت نہیں بلکہ امانت داری کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ بتایا کہ جب حالانکہ اندازہ لگا کہ اس وقت صحابہ کرام کا حال ایسا تھا، بھوک کے عالم میں تپش کر بھوک کے عالم میں تڑپ رہے تھے، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے ناواقفیت کی بنیاد پر گدھوں کو ذبح کر کے ان کو کھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت منع فرمایا کہ گدھے کا گوشت یہ حرام ہے، تم کھانا بالکل اجازت نہیں ہے۔ اب وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے، بکریاں موجود ہیں، دشمن کی کھا سکتے ہیں، لیکن وعدہ کی پاسداری کرنا ہے، بھوکے رہنا صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند کیا، لیکن وعدہ خلافی کرنے کو پسند نہیں کیا۔ اندازہ لگا بھوک کی تپش میں تڑپ رہے، یہاں تک کہ بھوک کے عالم میں صحابہ نے گدھے کو ذبح کرنے کی کھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی جو یہ بکریاں کھا سکتے تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا دشمن کی بھی، لیکن اللہ
میں آ گیا, مجھے آپ حکم دے. تو اس وقت نہ نماز کا وقت تھا, نہ روزے کا وقت تھا, نہ زکات کا وقت تھا, اور فرمایا کہ ابھی تو کوئی وقت نہیں ہے, بس ایک کام ہے کہ تم کیا کرو, اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں شریک ہو جاؤ, اور جو بھی اس میں شہید ہوگا اللہ رب العزت جنت عطا کرے گا. اور وہ کیا ہے گئے, اور اسی حالت میں کیا وہ شہید ہو گئے. اندازہ لگا, اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اسود نامی شخص جو کیا ہے آج ایک وقت میں کوئی اس کی وقات کرنے والا نہیں ہے, دنیا میں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. اندازہ لگا جب اسلام لایا, ایک نماز نہیں پڑھی, زکات ادا نہیں کی, روزہ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان ہو رہا ہے, دنیا سے رخصت ہو کر جنت کا سردار بن جا رہا ہے. دیکھیں ہے نا, اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یصبح مومنا و یمسی کافرا, بندہ صبح کے وقت مومن ہوتا ہے اور شام کے وقت پتہ بھی نہیں چلتا کہ کفر کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں. یاد رکھو, ایمان پر اپنے غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری مرتبہ کفر میں زندگی گزارنے والا شخص کیا ہوتا ہے, زندگی گزارنے والا شخص کیا ہے, اس کو کیا ہے, وہ ایمان سے خارج ہو کر کفر میں چلا جاتا ہے. لیکن ایک انسان ساری زندگی کفر میں گزار دی, لیکن کیا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے جیسے اسود کا ہوا, کیا اسلام قبول کیا, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ پڑھا, نہ روزہ رکھا, اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ کے راستے میں, اور اللہ رب العزت نے جنت عطا کر دی. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, یاد رکھو جو امانتیں تمہارے پاس رکھی جاتی ہے اس کو امانت داری کرنا, امانت کی پاسداری کرنا, وہی اصل چیز ہے. اور قرآن کریم نے اگلا جو یہ فضل فرماتے ہیں مفسرین کہ یاد رکھو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہ ایک ایک آیت کریمہ کا مفہوم وسیع ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ اسی چیز کے ساتھ قائم ہو جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امانت اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کے پیسے لیے اور اس کی حفاظت کرنا ہے, اس میں تبدیل نہیں کرنا ہے, اور نوٹ میں تبدیلی نہیں کرنا ہے, اور جب وقت آ جائے تو اس کے پاس واپس لوٹا دینا ہے. یہ امانت داری ہم سمجھتے ہیں, یہ بھی اس کا مفہوم ہے. لیکن قرآن کریم نے دوسرا بھی جملہ فرمایا کہ یاد رکھو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب ایک چیز تمہارے پاس رکھی گئی ہے اس کی پاسداری کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اور جب وقت آ جائے تو اس کو ادا کرنا, یہ تو چیز ہوگی. لیکن یاد رکھو دوسرا جملہ فرمایا, مفسرین فرماتے ہیں ایک جان بھی تمہارے پاس, تمہارا جسم, پورے اعضاء اور تمہارا بدن یہ بھی امانت ہے, اس میں بھی خیانت کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے نا. اسی وجہ سے قرآن کریم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمایا کہ بھی جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. کہ اگر جان جانے کا خوف ہو, یہاں تک یہ جملہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس جان بچانے کے لیے حلال چیز نہ ہو تو اس وقت فرمایا کہ حرام چیز کو بھی کیا استعمال کر لو تاکہ تمہاری جان بچ جائے, ہے نا. تو یہ فرماتے ہیں کہ بھی ایک جان بھی کیا ہے تمہارے پاس امانت ہے, اس میں کیا ہے خیانت کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ کسی کو قتل کر دیا جائے, یا خود اس نے بذات خود کہا کہ مجھے قتل کر دو, تو سامنے والے کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہوگی کہ اس کو قتل کیا جائے. ایک چیز ہوتی کہ بھی کیا ہے کہ بھی کسی نے پیسے دیا کہ یہ پیسے آپ لے لو, یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے, لے سکتا ہے. لیکن جان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کتنا بھی کہہ دے اس کی جان کو قتل کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہوگی. اسی وجہ سے جان کی ذمہ داری, اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابیہ کے بارے میں آتا کہ وہ بڑی عبادت گزار تھی, اور اتنی عبادت کی راتوں کی نیند بھی آتی تو سونے کے لیے تیار نہیں تھی. تو راتوں میں اپنی آنکھ کی اور نیند سے حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے چوٹی کو ایک اوپر کے سائے میں اور اوپر کے اس پر باندھ دیا کہ اگر مجھے نیند آ گئی تو وہ جھٹکا لگ جائے گا اور میری نیند کھل جائے گی. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاملہ گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولی جسدی کا علی کا حق, یاد رکھو میرے صحابہ کی کمال, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, تم پر کیا ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. یہی دیکھیں آج ہماری زندگی کا حق کہ اللہ رب العزت نے بدل دیا, یہ امانت ہمارے پاس ہی, ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اللہ رب العزت کی یہ چیز ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے پر دی گئی ہے کہ بھی اس کی حفاظت کرنا اور اس کی یہ کرنا. یہ فرماتے ہیں کہ آج دیکھیں آج میرے بھائی دوست بزرگوں, قرآن کریم نے فرمایا وجعلنا اللیل لباسا, کہ رات کو میں نے آرام کی چیز, عائش کی چیز, یہ چیز بنائے. لیکن آج ہمارا دیکھیں کہ پوری رات ہماری خرافات میں, موبائلوں میں, دوسری چیزوں میں گزر رہی ہے, لیکن بدن کو آرام دینا نہیں بدلتا. اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ بھی کیا ہے, عبادت بھی کرنا ہے,
تو انسان کو اللہ رب العزت نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا. یہ رات میں عبادت کرتا ہے لیکن کیا نیند آتی ہے اور اس کے بدن کا اس پر آ گئے, اس کی ذمہ داری ہے کہ بھی کیا کرے, وہ آرام کر لے. ایسی عبادت کرنا صحیح نہیں ہوگا. یہ طاقت یہ مکلف کہ بھی تمہارے جب نیند آ رہی ہے تو تم آرام کرو, کیوں کہ بدن کا تم پر حق ہے. اسی وجہ سے صحابہ سے بار بار جملہ فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کے نبی نے کہ میں آرام بھی کرتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, نہیں بھی رکھتا ہوں. جیسے کچھ صحابہ نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ کے نبی تو بڑے برگزیدہ ہے, نمائندہ ہے, اللہ کے قریب ہے اور کیا ہے ان کا, لیکن ہمارا معاملہ بگڑا ہوا ہے. ہم قسم کھاتے ہیں کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا اور ساری زندگی عبادت پہ لگا رہوں گا اور ساری زندگی آرام نہیں کروں گا اور کیا ہے ساری زندگی عبادتوں میں. تو اللہ کے نبی نے جملہ فرمایا تھا, وہ میرے صحابہ کی جماعت یاد رکھو ہر ایک کا حق پر, ہر ایک پر حق ہے. میں نکاح بھی کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, نہیں بھی رکھتا ہوں, انکار بھی کرتا ہوں اور کیا عبادت بھی کرتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں. یہ انسانیت اور یہ کیا یہ چیز نہیں ہے کہ یاد رکھو یہ تمام چیزوں کو قرآن کریم نے فرمایا کہ امانت داری یہ بدن کا تم پر حق ہے, اس کو کیا ہے ادا کرنا. اور اسی وجہ سے فرمایا کہ پورے جسم کا کہ بھی ایک انسان کو اللہ رب العزت نے پورا جسم صحیح سالم بنایا. ہاتھ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا ہے. اگر غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے تو وہی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون کہ کیا ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ کہ بھی کیا ہے یہ کیا ہے امانت پہ خیانت کر رہا ہے, جو منافق کی علامت ہے نا. غلط جگہ پر ڈال رہا ہے, حرام طریق پر استعمال کر رہا ہے, تو کیا ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ یہ جو امانت اس کے پاس ہاتھ کے ذریعے دی گئی تھی, اس کو صحیح سالم دیا گیا تھا, اس میں کیا کر رہا ہے وہ خیانت کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے آنکھ دی تھی, اب اس میں کیا تھا اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا, اپنے والدین کا دیدار کرتا, خانہ کعبہ کو دیکھتا, قرآن کریم کی تلاوت کرتا, لیکن اس کا حال کیا ہے وہ خیانت کر رہا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ کہ بھی نامحرم کی طرف دیکھ رہا ہے, غلط جگہ پر اپنی آنکھوں کو استعمال کر رہا ہے. قرآن کریم نے خود فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ لوگوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تم اگر ذرا سی کیل میں سے بھی دیکھو گے تم تو سمجھ رہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک میں خدا دیکھ رہا ہوں, ہے نا. کہ غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہو آنکھیں, تو یاد رکھو وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ یہ تم نے خیانت کیا, یہ منافق کی علامت بیان فرمائی قرآن کریم میں کہ مومنین کی صفات کہ آنکھ بھی غلط جگہ استعمال نہ ہو, پیر بھی غلط طریق پر نہ جائے ہو. ہماری زبان اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے, تو کیا ہے جو زبان کے طریق صحیح استعمال میں لانا چاہیے, غلط جگہ پر غلط استعمال میں نہ ہو, کہ اس سے غیبت نہ ہو رہی ہو, جھوٹ نہ ہو رہا ہو. اگر جھوٹ اور غیبت بولی جا رہی ہے زبان سے یاد رکھو تم امانت پہ خیانت کر رہے ہو. اللہ رب العزت اس کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا ہے. اسی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم اللہ رب العزت منہ کو بند کر دے گا اور تمام اعضاء جسمانی اس کی گواہی دے گی کہ بھی زبان پیر ہاتھ کہ اس نے ہم تو نہیں چاہتے تھے, اس نے غلط جگہ پر ہمیں لے گیا. تو کیا ہے یہ نہیں کہ بھی کیا ہے کسی کے پیسے لیے یہی امانت میں خیانت ہوگی, بلکہ کیا ہے کسی کا کیا ہے کسی زبان کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ہاتھ کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ایک اللہ رب ایک بات یہ بھی آ گئی کہ یاد رکھو کہ قرآن کریم کا وہ مفہوم وسیع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کیا ہے ذمہ داری نبھا رہے گھر کی ہے, یا کسی جگہ جاب کر رہے ہیں یا کسی جگہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. اب یہاں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دینا, اور وہاں کے خادم اور وہاں کی سیٹ نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی ذمہ داری 8 گھنٹے آپ کو مجھے دینا ہے. اب اس میں یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ 8 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے اگر پوری ذمہ داری سے کر رہا ہے, اور وہ قرآن کریم نے اس میں فرمایا والذین هم لاماناتہم کہ 8 گھنٹے کا وعدہ کیا گیا تھا, امانت داری تھی کہ 8 گھنٹے اس نے پورا دیا تو بھی امانت کی پاسداری کر رہا ہے. لیکن اگر اس میں 8 گھنٹے کے بجائے اس میں کیا ہے تمام چیزیں اپنے گھریلو کام بھی کر رہا ہے, دوسرے کام بھی کر رہا ہے, اور 60 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے دے رہا ہے, کسی کو تو نہیں معلوم, لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی. یہ فرمایا کہ اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان کہ جب امانت رکھی جاتی تھی یہ بھی امانت کی 8 گھنٹے کی پاسداری کرنا, لیکن تو نے کیا کیا اس میں ڈنڈیاں مار کر یہ کر رہا. اسی وجہ سے قرآن کریم فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ہلاکت ہے نام تول میں کمی کرنے والوں کے لیے الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ جب لوگوں
وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. کیا مطلب ہوا کہ 8 گھنٹے کی ذمہ داری تھی، یا کہیں جاب کر رہا تھا، یا کہ بچوں کو پڑھا رہا تھا، یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کہ بھی کیا ہے، اس میں جب سیلری لینے کی باری آتی تو پورا وصول کر رہا ہے، لیکن جب وقت دینے کی باری آ رہی ہے کہ 8 گھنٹے دینا ہے، اس میں کیا کر رہا ہے، ڈنڈیاں مار رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے. اللہ رب العزت اس کی وجہ سے پوچھے گا. اور یاد رکھو یہ تمہاری 8 گھنٹے کی سیلری لینا، اس میں سے 7 گھنٹے دے رہا ہے، 1 گھنٹے کی سیلری لینا، یہ تمہارے لیے حرام ہوگا، ہے نا، یہ تمہارے لیے حرام ہوگا. اسی کو قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا مفہوم وسیع ہے، تمام چیزوں کی پاسداری کرنا. ایک چیز ہے کہ انسان نماز تک اور روزے تک رہتا ہے، لیکن یہ چیزوں کی بے احتیاطی کرتا ہے کہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ منافق کی علامتوں میں سے اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اسی وجہ سے قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا کہ بھی جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اس کی پاسداری کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا. اسی منافق کی علامتوں میں سے 3 علامتیں کیوں بیان کی گئی کہ بھی ایک بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ جب امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. آج دیکھیں ہم کسی کا قرض لے لیا، قرض لینے کے بعد جب پریشان کر رہا ہے، 1 مہینے کا وقت دیا، پھر اس کے بعد معاملہ بگڑ گیا. یہ امانت میں خیانت ہے کہ بھی تمہاری ذمہ داری تھی کہ 1 مہینے کے بعد ادا کرنا ہے، لیکن اس کے بعد تم ادا نہیں کر رہے. اگر نہیں ادا کر سکتے تو اس سے بات کر لو کہ میرے پاس نہیں ہو، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ بھی کیا ہے، تم دینے کے لیے تیار نہیں، پریشان ہے، تو یہ کیا ہے، امانت میں خیانت ہے. اور کوئی چیز تمہارے پاس رکھی گئی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحیح حفاظت کرنا، سلامتی والی تمام چیزیں کرنا، لیکن اس میں کیا ہے، ادھر ٹال مٹول کر رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ بھی کیا ہے، اور قرآن کریم نے کہ بھی کیا ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ مومنین کی صفات نہیں ہو سکتی، یہ منافق کی علامتوں میں سے ہے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے جو جملہ فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو منافق کی علامتوں میں سے 3 علامتیں بیان فرمائے کہ جب امانت رکھی جاتی تو خیانت کرتا ہے. اس کی پاسداری کرنا میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ ہماری ذمہ داری ہے. وعدہ امانت کی خیانت نہ ہو ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ جگہ جگہ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت پہ خیانت نہ کرو. میرے بھائی دوستو بزرگوں، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یاد رکھو نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ کا فریضہ ہے، لیکن یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جو امانت پہ خیانت کرتا ہے اس کی بھی پکڑ ہوگی. یہ بندوں کے حق میں سے ایک تو اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک بندوں کا حق ہے جو اللہ رب العزت کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا. نماز میں کمی آ گئی، اللہ رب العزت سے بعید نہیں کہ وہ اپنا حق پالے گا، حق معاف کر دے گا. لیکن کیا ہوگا جب کسی کا یعنی امانت میں خیانت کی ہو، یا کسی کو پریشان کیا ہو، یا امانت میں بہت ساری اپنے اعضاء جسمانی کا حق ادا نہیں کیا ہو، یا کسی کا کوئی حق لیا اس کو نہیں دینے والا بنا ہو. اور یتیموں کے مال میں کیا ہے، جو امانت اس کے پاس تھی، یتیموں کا مال بالغ ہونے کے بعد دینا ہے، اس کو نہیں دیا ہو، یہ امانت میں خیانت ہے. اللہ رب العزت اپنا ہاتھ اٹھا دے گا کہ بھی بندے سے جب تک تیری معافی طلب نہیں ہوتی اس وقت تک میں معاف نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کا فیصلہ جہنم فرما دے گا. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں. اپنا کاروبار ہے جو بھی ہے، جیسا اپنے ذمہ داری ہے اس کو کیا ہے کہ بھی جیسا تمام چیزیں اس طرح کو ہم کیا ہے پاسداری کرنے والے بنے. اللہ کے نبی جنگ کے میدان میں بھی کیا ہے امانت کی پاسداری کر رہے. کفار و مشرکین ماننے کے پیچھے لگی ہوئے، اس کے باوجود یہ غم ستا رہا ہے کہ امانتیں ادا کرنا ہے. اور واقعی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادا کی. ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بنے، اپنی زندگی کو صحیح شریعت مطالعہ پر لانے والے بنے. اور یاد رکھو کرنے کے کام کرنے والے بنے، نہ کرنے کے کاموں میں نہ لگے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی موت کا بھروسہ نہیں کم مر جائے. اگر کرنے کے کام کرو گے تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ خاتمہ بالخیر ہوگا اور اللہ رب العزت کے دربار میں خوشی جائیں گے. اور یہی بات ہے نا کہ جب بچپن میں پیدا ہوا تھا تمام لوگ ہنس رہے تھے، خوشیاں بنا رہے تھے کہ میرے گھر میں میرا لال اور پوتا پیدا ہو گیا، بیٹا ہو گیا. لیکن تیری زندگی اگر صحیح گزرے گی تو یاد رکھنا تمام لوگ رو رہے ہوں گے تو خوشی اللہ کے دربار میں جا رہا ہوگا. اللہ رب العزت اپنے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.